ابتدائے امر سے، بچپنے سے معجزات کا سلسلہ ہے، اگرچہ سختیاں بے انتہا ہیں۔ 22 سال کا عرصہ، 230 ہجری بعض نے لکھا، بعض نے 31، بعض نے 32، 3 تاریخیں ملتی ہیں۔ 8 ربیع الثانی 230، 231، 232، اور اسی اعتبار سے تاریخ شہادت میں اختلاف آتا ہے کہ وقت وفات عمر کیا تھی، وقت شہادت۔ 28 سال بعض نے لکھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں 232 میں ولادت ہوئی تھی، بعض نے 29 لکھا جو کہتے ہیں 231 میں ولادت ہوئی تھی، بعض نے 30 سال مولا کی عمر لکھی جو کہتے ہیں کہ 230 میں ولادت ہوئی تھی۔ تو 230 ہجری یا 31 ہجری یا 32 ہجری، جس میں 11ویں مولا کی ولادت ہوئی، تاریخ ہے 8 ربیع الثانی مشہور قول، ورنہ 10 کا قول بھی ہے، 4 کا قول بھی ہے۔ 260 ہجری میں شہادت ہے، 8 ربیع الاول کا دن، جمعے کا دن، اور صبح سویرے شہادت ہوئی۔ 30 سال، 29 سال، 28 سال، پوری زندگی ظالم بادشاہوں کی نگاہوں کے سامنے، طاغوت کی نگاہوں کے سامنے۔ جو چھاونی تھی، یہ سامرا جہاں آپ زیارت کرنے جاتے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ اس سخت ترین حالت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دی، چھاونی میں رہتے ہیں۔ 22 سال کا عرصہ جس گھر میں گزرا، وہ گھر نظر بندی والا گھر ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات عجیب و غریب ہیں، پردیش میں ہے، وطن سے دور ہے، مدینہ سے دور ہے، قید کر دیا گیا ہے۔ اسی عالم میں لوگوں نے ایک نہیں سینکڑوں معجزات دیکھے۔ کس امام سے؟ 11ویں مولا سے۔ ابو ہاشم جعفری جو امام کے ساتھ قید میں بھی رہے، امام کے اصحاب میں سے تھے، 10ویں مولا کے اصحاب میں سے بھی تھے، 11ویں مولا کے اصحاب میں بھی سے تھے۔ اچھا، یہ جعفری جو ہے، آج کل جعفری کہتے ہیں، جو مثلا سنی سے شیعہ ہوا وہ کہتا ہے ہم جعفری ہو گئے، یا نسل امام جعفر صادق والا کہتا ہے ہم بھی جعفری ہیں۔ یہ جو جعفری ہے اس دور کا ابو ہاشم جعفری، یہ نسل جعفر طیار سے تھے، اس لیے ان کو جعفری کہتے تھے، کوئی شبہ میں نہ رہے کون سے جعفری تھے، جعفر طیار کی نسل، اس لیے جعفری۔ ابو ہاشم جعفری گئے 11ویں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طرح آپ مولا علی کا ذکر سنتے ہیں، ان کے فضائل سنتے ہیں، یہ امام زمانہ کے بابا کا ذکر ہے، اسے بھی اسی جوش سے، اسی عقیدت سے، اسی محبت سے، اسی مودت سے سماعت فرمائی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میرے دل میں تمنا تھی کہ میں مولا کی خدمت میں جاؤں گا تو ایک نگ مانگوں گا کہ مولا ایک نگ دے دیجئے، میں انگوٹھی بنانا چاہتا ہوں، مولا ایک نگ دے دیجئے، میں چاہتا ہوں تبرکاً نگ آپ سے ملے، انگوٹھی کے پیسے میں خود ملا لوں گا اور ملا کے انگوٹھی بناؤں گا۔ بھائی لوگ لاتے نہیں لاتے، بھائی یہ کپڑا لائے جی مولا کے روزے سے مس کر کے لایا ہوں، پانی ہے مولا عباس کے سرداب کا، سنگ مرمر ہے مولا کی قبر کا، مولا کے حرم میں لگا ہوا تھا، تبرکات ہے سارے کے سارے، مولا ایک نگ مل جائے انگوٹھی بنا لوں۔ لیکن ابو ہاشم جعفری جب پہنچے مولا کی خدمت میں، ہیبت عسکری معروف ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے، 28 سے 29 سال کی عمر میں شہادت ہے، اتنی جوانی میں اتنی ہیبت خود ایک معجزہ ہے۔ بھرپور جوانی کے اندر کمال کی ہیبت کہ لوگ بات کرنا ہی بھول جاتے تھے۔ ابو ہاشم جعفری بھی پہنچے، بھول گئے کہ کیا لینے آیا تھا، بیٹھے، عرض ادب کیا، سلام کیا، دعائیں دی، کچھ سوالات پوچھے۔ جب جانے لگے تو مولا نے ایک انگوٹھی پھینکی، اس کو پھینکا ابو ہاشم جعفری کی طرف، کہا کہ دل میں تمنا فقط نگ کی لے کر آئے تھے، ہم انگوٹھی دے رہے ہیں، نگ بھی تمہارا، انگوٹھی بھی تمہاری۔ اسی لیے کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو عالم بما فی الضمیر ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ پھر یہاں رک کر کہوں گا اور تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ کہوں گا کہ ہم لوگ ہر کسی سے مانگتے ہیں، اگر نہیں مانگتے تو امام زمانہ سے نہیں مانگتے، اگر نہیں مانگتے تو امام حسن عسکری سے، امام حسن عسکری سے تھوڑا بھی مانگیں گے نا یہ آپ کو پورا کر کے دیں گے، نگ مانگیں گے تو انگوٹھی دیں گے۔ ایک دفعہ سرکار حسن عسکری کی عظمت کے لیے آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد
محمد و آل محمد. نگ مانگنے گیا تھا, انگوٹھی مولا نے دے دی. ابو ہاشم, جس طرح آپ لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ کرے, ابو ہاشم جعفری کی زبان پہ جملے جاری ہوئے, اشہد انک ولی اللہ و حجتہ, مولا آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ حجت خدا ہیں. مولا میرا دین آپ ہے, میرا دین آپ ہے, دین کی حقیقت آپ ہے. امام عسکری نے دعا کی, کہا غفر اللہ لک, خدا تمہاری مغفرت کرے. ابو ہاشم جعفری کے بہت سارے معجزات نقل ہوئے اور مولا کے قریبی ترین تھے اور خاص الخاص اصحاب میں سے تھے. کہتے میں قید خانے میں تھا, جیل میں تھا, سختی ہی سختی, گھر والوں سے کٹا ہوا, کوئی رابطہ نہیں, کوئی سلسلہ نہیں. خط لکھا, مولا میں قید خانے میں ہوں, میں زندان میں ہوں, گھر جانا چاہتا ہوں, پریشان ہوں. پھر دل میں خیال آیا کہ گھر جاؤں گا خالی ہاتھ جاؤں گا, اہل و عیال کو کیا شکل دکھاؤں گا, نہ ہاتھ میں پیسہ, نہ درہم و دینار, کچھ بھی نہیں. چلو مولا کو یہ بھی لکھتے تھے کہ مولا کچھ پیسے کا بھی بندوبست کر دیجئے, کچھ درہم و دینار بھی. پھر شرم آئی کہ نہیں, پہلے قید سے تو چھوٹ جاؤں. یہ مومن جو ہے نا, بعض اوقات ائمہ کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. امام سے مت شرمائیے, جس کے لیے زمین اپنے خزانے اگلے اسے امام کہتے ہیں. یہ شرمایا ان سے کیجئے جو کنجوس ہو, یہ شرمایا ان سے کیجئے جو بخیل ہو, یہ شرمایا ان سے کیجئے جو مخیرین یہ کہتے ہیں کہ سارے پیسے ہم سے لے لیں, دوسروں سے بھی مانگو. جو کل کائنات مٹھی میں رکھ کے آنکھ بند کر کے دے دے, ان سے شرمانا نہیں چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں. ابو ہاشم شرما گئے, مولا قید میں ہوں, پریشان ہوں. خط مولا کو پہنچا, مولا نے جواب لکھا کہ ابو ہاشم اللہ اکبر, ابو ہاشم آج نماز ظہر تم اپنے گھر میں پڑھو گے, آج نماز ظہر تم اپنے گھر میں پڑھو گے. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ نماز ظہر سے پہلے مجھے زندان بان نے آزاد کر دیا, کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ. اور ابھی میں گھر جا رہا تھا, توجہ چاہ رہا ہوں پوری, یہ کریم خاندان ہے, یہ کریموں کا خاندان ہے, یہ عظیم لوگوں کا خاندان ہے. یہاں بخل کا تصور نہیں ہے, یہاں عطا ہی عطا ہے, یہاں دین ہی دین ہے, یہاں صرف ملتا ہے, مانگنے والے کو مانگنا آنا چاہیے. ابو ہاشم کہتا ہے زندان سے نکلا, ابھی گھر پہنچا, مولا کا خادم آیا, ایک رقعہ لے کر آیا, 100 دینار لے کر آیا. رقعے پہ لکھا ہوا تھا, اس تحریر میں صرف اتنا تھا, ابو ہاشم ہم سے نہ شرمایا کرو, دل میں وہ بول دیا کرو ہم دینے والے ہیں. اللہ اکبر. سلام اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام جملہ دشمنوں پر کرو اور قاتلہ پر خطوط لانا. بے شمار. لا تستحی, ہم سے حیا نہ کیا کرو, ہم سے نہ شرمایا کرو. یہ شرما شرمی اور لوگوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے جن کی عطا پہ شک ہو. آپ کو معصوم کی عطا پہ شک ہے؟ نہیں. جب نہیں ہے تو دل کھول کے مانگیے, ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں, جو چاہے آپ کو ملے گا. ہاں, مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, کچھ بدتمیز, کچھ بے ادب, یہ ہمارے معاملات ہیں, یہ نقص ہماری طرف سے ہے, یہ عیب ہمارا ہے. ان کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں. یہ ابو ہاشم جعفری کا بس ایک اور سن لیجیے, اگرچہ ابو ہاشم کا یہ جملہ علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ میں کبھی مولا کے پاس نہ گیا مگر یہ کہ میں نے معجزہ ضرور دیکھا. بنا معجزہ دیکھے کبھی بارگاہ معصوم سے میں نہیں اٹھا.
یہ ابو ہاشم جعفری کے جملے. کہتے جب ایک دفعہ امام کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، حالات بڑے خراب تھے اور مولا بھی سوار، میں بھی سوار. جب مولا آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے ادب و احترام میں. ایسے میں دل میں سوچا کہ قرضہ بڑا چڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے ادا ہوگا، کیا ہوگا. تو فوراً مولا کی سواری رک گئی. عصا کی نوک سے زمین پہ ایک نشان کھینچا، جھک کے اترے نہیں مولا سواری سے. کہا ابو ہاشم اس جگہ کو ذرا تھوڑا سا کھودو. ابو ہاشم نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، وہاں سونے کی ایک ڈلی نکلی. ابو ہاشم اسے رکھ لو. ابو ہاشم نے اپنے جوتی میں اسے چھپا لیا، سونے کی ڈلی تھی. اب دوبارہ سوار ہو گئے ابو ہاشم. جو کہتے ہیں کہ امام کے پاس علم بالغیب نہیں ہوتا، امام کو عالم بما فی الضمیر ہونے کا کوئی حق نہیں، وہ یہ معجزات کیوں نہیں پڑھتی؟ تو شیخ مفید نے بھی لکھے، شیخ صدوق نے بھی لکھے، محدثین نے بھی لکھے، سب نے لکھے. اب دوبارہ سوار ہو گئے. اب ابو ہاشم سوچ رہے ہیں کہ جاڑا سر پر ہے، جاڑے سردی کے کپڑے لینے ہیں، رضائیاں لینی ہیں، کمبل لینے ہیں. پتہ نہیں ہے جو سونے کی ڈلی ہے اس کا وزن اتنا ہے یا نہیں کہ قرضہ بھی پورا ہو اور سردی کے کپڑے بھی آ جائیں، سردی کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں. مولا کی سواری پھر رک گئی. پھر زمین پہ ایک جگہ نشان مارا. کہا ابو ہاشم اسے کھودو. صرف میں اور آپ مطیع نہیں ہیں، یہ جمادات بھی مطیع ہیں. ابو ہاشم نے جگہ کھودی، وہاں چاندی کی ایک ڈلی نکلی. کہا اسے رکھ لو. تھوڑا آگے بڑھے، راستہ الگ ہوا. مولا اپنے گھر کی طرف، ابو ہاشم اپنے گھر کی طرف. گھر پہنچ کے وزن کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. سونے کی ڈلی کا جب وزن کیا، جتنا قرضہ تھا اتنا ہی اس کی قیمت تھی، نہ زیادہ نہ کم. چاندی کی ڈلی کو تولا، اس کا وزن کیا، جاڑے کی جتنی ضرورتیں تھی سب پوری ہو گئی. یہ سوچا ہے، مانگا نہیں ہے. ابھی طلب نہیں کی، ابھی زبان نہیں کھولی. ساتھ چلتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ شاید میری خواہشیں پوری ہو جائیں، شاید میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں. امام کی نگاہ دیکھیے، امام کی دقت دیکھیے اور امام کے حکم کی تعمیل دیکھیے کہ جتنی ضرورت تھی اتنا ہی ملا. کیوں؟ کیونکہ مانگنے والا سوچ ایسے رہا تھا، یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ پورا ہوگا نہیں ہوگا، میں نے اتنا ہی دیا. مانگنے والے کو صحیح سے مانگنا آتا اور ملتا. ان کی عطا بھی بڑی دقیق ہے.